ملکی تاریخ کے شفاف ترین انتخابات کب اور کیسے ہوئے؟ شفافیت کے باوجود یہ انتخابات ملک ٹوٹنے کا باعث کیوں بنے؟ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے عوام کے درمیان نفرت کا بیج کس نے بویا؟ چند جرنیلوں کی خواہشات پر ملک و قوم کی تقدیر کے ساتھ کس طرح کھیلا گیا؟ بھارت نے کس طرح گھات لگا کر پاکستان کی پیٹھ میں چھرا گھونپا؟ کون کون سے سیاسی دھڑے پیدا ہوئے اور انہوں نے ملکی سیاست میں کیا کردار ادا کیا؟ شروع اللہ کے نام سے جو دو جہانوں کا مالک ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس کے پیارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ دوستو، پاکستان کی انتخابی تاریخ کی تیسری قسط میں خوش آمدید۔ پہلی دو قسطیں اگر آپ نے نہیں دیکھی اور ویڈیو ڈھونڈنے میں مشکل ہو تو آپ کو لنک کی صورت میں وہ دونوں قسطیں آپ کو مل جائیں گی، ڈسکرپشن میں ان کا لنک موجود ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، بیل آئیکن کو بھی دبائیے گا اور ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ دوستو، اس ایپیسوڈ میں ہم 1970 سے 1980 کے عشرے کے درمیان ہونے والے دو اہم انتخابات یعنی 1970 اور 1977 کے واقعات کا احاطہ کریں گے۔ 7 ستمبر 1970 اس لحاظ سے اہمیت کا حامل ہے کہ اس روز ملکی تاریخ میں پہلی بار بالغ رائے دہی کی بنیاد پر عام انتخابات کروائے گئے۔ نیز ان انتخابات کو ملکی تاریخ کے اب تک کے سب سے شفاف انتخابات کا درجہ بھی حاصل ہے۔ البتہ یہ الگ بات ہے کہ انتخابی تاریخ کو یا ان کے جو اس انتخابی تاریخ کو اور ان کے نتائج کو ان کی روح کے مطابق تسلیم نہ کرنے کی وجہ سے ملک دو حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ اس الیکشن میں 300 جنرل نشستوں کے لیے ووٹ ڈالے گئے، جن میں سے 162 مشرقی اور 138 نشستیں مغربی پاکستان کی تھیں، جبکہ 13 نشستیں خواتین کے لیے مخصوص تھیں۔ عوامی لیگ نے مشرقی پاکستان کی 162 میں سے 160 نشستوں پر کامیابی حاصل کی۔ باقی 2 نشستوں میں سے ایک پر نور الامین اور دوسری پر راجہ تری دیو رائے منتخب ہوئے تھے۔ عوامی لیگ کو مغربی پاکستان سے کوئی نشست نہ مل سکی۔ اس طرح پیپلز پارٹی نے 81، مسلم لیگ کونسل نے 7، مسلم لیگ کنونشن نے 2، مسلم لیگ قیوم نے 9، JUI نے 7، JUP نے 7، نیب نے 6، جماعت اسلامی نے 4 اور جمہوری پارٹی نے ایک نشست حاصل کی۔ لیکن یہ تمام نشستیں صرف مغربی پاکستان ہی سے جیتی گئی تھیں۔ مجموعی طور پر 16 امیدوار آزاد حیثیت میں جیتے تھے۔ صوبائی اسمبلیوں کے نتائج کے مطابق مشرقی پاکستان کی 300 نشستوں میں سے 288 عوامی لیگ نے جیتی، جبکہ 7 امیدوار آزاد حیثیت میں کامیاب ہوئے۔ PDP کو 2 نشستوں پر کامیابی ملی تو جماعت اسلامی اور نیشنل عوامی پارٹی کے حصے میں ایک نشست آئی۔ پنجاب کی 180 نشستوں میں سے پیپلز پارٹی کو 113، مسلم لیگ کنونشن کو 15، مسلم لیگ قیوم کو 6، کونسل مسلم لیگ کو 6، JUP کو 4، PDP کو 4، JUI کو 2 اور جماعت اسلامی کو 1 نشست ملی، جبکہ 28 امیدوار آزاد حیثیت میں جیتے۔ سندھ کی بات کریں تو 60 نشستوں میں سے PPP کو 28، JUP کو 7، مسلم لیگ قیوم کو 5، کنونشن مسلم لیگ کو 4 اور جماعت اسلامی کو 1 سیٹ ملی، جبکہ 14 آزاد امیدوار جیتے۔ صوبہ سرحد کی 40 نشستوں میں سے نیشنل عوامی پارٹی نے 13، مسلم لیگ قیوم نے 10، JUI نے 4، PPP نے 3، کونسل مسلم لیگ نے 2، کنونشن مسلم لیگ اور جماعت اسلامی نے 1 نشست جیتی، جبکہ 6 امیدوار آزاد رہے۔ بلوچستان کی 20 نشستوں میں سے نیشنل عوامی پارٹی کو 8، مسلم لیگ قیوم کو 3، JUI کو 2 اور آزاد امیدواروں کو 5 نشستیں ملی۔ ممتاز بھٹو نے سندھ میں حکومت بنائی تو عطا اللہ مینگل بلوچستان کے، مفتی محمود سرحد کے اور ملک معراج خالد پنجاب کے وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے۔ ان انتخابات میں ٹرن آؤٹ 60% کے قریب رہا، جو کہ ایک
ریکارڈ ہے۔ حکومت سازی کے لیے رسہ کشی جاری تھی کہ بھارت نے مشرقی پاکستان پر حملہ کر دیا اور کئی روزہ جنگ کے بعد ملک دو حصوں میں بٹ گیا۔ ان حالات میں اس وقت کے فوجی حکمراں جنرل یحییٰ خان تمام اختیارات ذوالفقار علی بھٹو کو سونپ کر اقتدار سے الگ ہو گئے، جنہوں نے 20 ستمبر 1971 کو پاکستان کے پہلے سول مارشل لا ایڈمنسٹریٹر اور صدر کے طور پر اقتدار سنبھال لیا۔ مختصر قصہ یہ کہ 14 اپریل 1972 کو اسلام آباد میں باقی ماندہ ملک کی قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا، جس میں 1970 کے الیکشن میں مغربی پاکستان سے منتخب ہونے والے 177 اراکین کے علاوہ نور الامین اور راجہ تری دیو رائے نے جو مشرقی پاکستان سے منتخب ہوئے تھے بھی شرکت کی۔ بعد ازاں یہ دونوں بھٹو کابینہ کا حصہ بھی رہے۔ اس اسمبلی نے ملک کا متفقہ آئین منظور کر کے تاریخ رقم کی، جسے 14 اگست 1973 کو نافذ کیا گیا۔ اس آئین کی روشنی میں 12 اگست 1973 کو وزارت عظمیٰ کے لیے الیکشن ہوئے، جس میں ذوالفقار علی بھٹو نے 109 اور مولانا شاہ احمد نورانی نے 28 ووٹ حاصل کیے۔ یوں زیڈ اے بھٹو نے 14 اگست 1973 کو ملک کے پہلے وزیر اعظم کے طور پر حلف اٹھا لیا۔ اس آئین کے تحت اگلے عام انتخابات 5 برس بعد یعنی 14 اگست 1978 کو ہونا تھے، مگر وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے 7 جنوری 1977 کو اسی برس 7 مارچ کو قومی اور 10 مارچ کو صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن کروانے کا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد 1977 کے عام انتخابات کا مارکہ ہوا اور 7 مارچ 1977 کو قومی اسمبلی کی 181 نشستوں کے لیے ووٹنگ ہوئی، جبکہ 19 نشستوں پر امیدوار پہلے ہی بلا مقابلہ منتخب ہو چکے تھے۔ ان انتخابات میں اپوزیشن کی 9 جماعتوں نے پاکستان قومی اتحاد یعنی PNA تشکیل دیا، جس میں پاکستان مسلم لیگ، جماعت اسلامی، تحریک استقلال، جمعیت علماء اسلام، جمعیت علماء پاکستان، نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی، پاکستان جمہوری پارٹی، خاک تحریک اور کل جموں کشمیر مسلم کانفرنس شامل تھی۔ ان پارٹیوں کو 9 ستارے بھی کہا جاتا ہے۔ بہرکیف پیپلز پارٹی نے 181 میں سے 155، پاکستان قومی اتحاد نے صرف 36 اور مسلم لیگ قیوم نے 1 نشست جیتی، جبکہ 8 آزاد ارکان کامیاب ٹھہرے۔ PNP نے بلوچستان میں الیکشن کا بائیکاٹ کیا تھا کیونکہ وہاں ان دنوں فوجی آپریشن جاری تھا، اس لیے وہاں کی 7 نشستیں بھی PPP نے جیت لی۔ نتائج سامنے آئے تو قومی اتحاد نے دھاندلی کا الزام عائد کرتے ہوئے نہ صرف یہ کہ 10 مارچ کو ہونے والے صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کا بائیکاٹ کر دیا، بلکہ قومی اتحاد کے کامیاب امیدواروں نے قومی اسمبلی کا حلف اٹھانے سے بھی انکار کر دیا، جس کے بعد ایک طویل پرتشدد تحریک کا آغاز ہو گیا۔ ابتدا میں تو بھٹو نے قومی اتحاد کے مطالبات مسترد کر دیے، لیکن بعد میں ان کے ساتھ مذاکرات پر آمادگی ظاہر کر دی۔ دونوں جانب سے گفت و شنید کے سلسلے کے بعد انتخابات دوبارہ کرانے پر اتفاق کی کچھ امید پیدا ہوئی، لیکن اس سے پہلے کہ اس کا موقع آتا، بھٹو کے منتخب کردہ چیف آف آرمی اسٹاف ضیاء الحق نے جولائی 1977 کو ایک فوجی بغاوت کے ذریعے اقتدار پر قبضہ کر لیا ہے۔ چنانچہ افسوسناک واقعات کا ایک سلسلہ یکے بعد دیگرے سامنے آتا رہا، اور پہلے بھٹو کی گرفتاری اور آخر میں محمد احمد قصوری، جو کہ ایک مشہور وکیل اور بھٹو کے سابقہ وفادار احمد رضا قصوری کے والد تھے، کہ قتل کے الزام میں پھانسی تک بھٹو کو پہنچا دیا گیا۔ ناظرین، یہ تھا پاکستانی انتخابات کی ایک سلسلے کا تیسرا حصہ۔ انشاءاللہ اگلے حصوں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔